نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. چلے آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں. بر الوالدینی، اور یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور یہ جو حسن سلوک ہے اس میں شامل ہوئے گا خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ بنی اسرائیل کی آیا نمبر 23 ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. وَقَضَىٰ فیصلہ، decided, no choice. It's Allah's decision کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو. میسج آف توحید، Allah's oneness، کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. So after mentioning Allah's right of being worshipped as the only one, Allah mentions the rights of parents کہ ان کے ساتھ کیا ہوئے؟ نیک سلوک. اگلی آیت کی طرف دیکھتے ہیں. قال اللہ تعالی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. الاحقاف آیا نمبر 15. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے انسان کو وصیت کی. وصیت کیا ہوتی ہے؟ تاکیدی حکم، obligatory ہو گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں the rights of اللہ، اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق. جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں. And they have been defined very clearly to us in the Quran and the Sunnah. So there will be accountability. اور negligence اگر ہوئی تو وہ بہت خطرناک ہے اور انسان کو یہ تباہ کر سکتا ہے. So one is told to fulfill the rights of Allah subhanahu wa ta'ala، یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، and to fulfill the rights of people. And top of the list کون ہے؟ Top of the list relies our parents. یہ جو ہے وصیت والی بات ہم نے پڑھی، یہ that means that Allah leaves a strong will for us to honor our mothers, our fathers, and of course آگے ہم پڑھیں گے relatives also. جو صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ ایک تاقیدی حکم ہے، strong command ہے. کیا؟ to be dutiful. بر، نیکی کیا ہے؟ to be good to your parents. اور اس میں ڈیوٹیفل بھی ہوئے گا اینڈ ٹو کیئر فار ونس پیرنٹس. تو یہ اولاد کے اوپر obligation ڈال دی گئی ہے that they have to be good to their parents. حدیث کی طرف چلتے. ان المقدام ابن معدی قریب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب. رواہ البخاری. سیدنا مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے. پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے. Repetition for emphasis that the mother جو ہے ان کا پہلا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. پھر تمہارے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے. پھر تمہیں قرابت داروں کے ساتھ درجہ بے درجہ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. So here we will try to understand that the priorities کیا ہے of serving our parents. Why is the mother status so elevated? جو ایک تو پیدائش کا سارا سلسلہ ہے، حمل کا ہے، پھر child birth itself, then the energies the mother puts in to raise the child, اس کی physical energies, her mental energies, her emotional energies جو ہیں وہ پوری کی پوری استعمال ہوتی ہے ماں کی. جو پرائیورٹی ہے وہ ماں کو دی جا رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں باپ کو
پھر باقی رشتہ داروں کو. جو مدر ہے اس کو ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے کہ اگر اس کی ہسبینڈ سے نہیں بن رہی so she should not pull the children towards herself because innocent ہوتے ہیں بچے. تو one should not feel کہ بھئی ایک بلینک مجھے مل گیا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کی جو برائیاں ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کروں. ان عبد اللہ ابن عمر وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالد رواہ ترمذی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والد کے غصے میں رب کا غصہ. سو نیور تھنک کہ اسٹیٹس تو ماں کا جو ہے تو ہے لیکن یہ نہ ہوئے کہ یو انڈرمائن دا اسٹیٹس آف دا فادر. دا فادر ہیز ڈن اے لاٹ آف سیکریفائسز اینڈ اگلی حدیث will make it even more clearer کہ کیا ان کا اسٹیٹس ہے. سیدنا ابو دردہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے. درمیانی مطلب سینٹرل گیٹ. چاہے اس دروازے کو ضائع کر دیا اس کی یا اس کی حفاظت کی. تو وہ جو یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ فادر جو ہے جو باپ ہے he is an entry point, a main entry point to Jannah. So we must remember that while we are taking care of our mother, giving her her rights, the father's role should also be given importance. Why? Because the father himself, وہ کیا کرتے ہیں؟ His role is to lead, protect, provide. تو وائل ہم بہت نیکی کے کام دوسرے کر رہے ہوتے ہیں اپنے والد کا جو یہ رول ہے اور انہوں نے کیا ہے ہمارے لیے اس کو ہمیں اکنالج کرنا ہے. اینڈ سو وی سی ہیئر اے بیوٹیفل بیلنس آف پرائیورٹیز. لقمان حکیم جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو جب ایڈریس کیا تھا ان آیا نمبر 16 to 19 کی جو نصیحت تھی انہوں نے توحید عبادت دعویٰ کی ساری پہلو اپنے بیٹے کو بتائی. اینڈ دس از سو امپورٹنٹ دیٹ وی ریئلائز دا رول آف دا فادر کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. اگلی حدیث کی طرف چلتے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے. پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا. سو آپ دیکھتے اکثر جب لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے کوئی آرگیومنٹ ہوتی ہے they start to blame the parents of the person they are fighting with specially. And they say کہ this is what your father has taught you, this is what your mother has taught you. کس قسم کی تمہاری پرورش ہوئی بھی ہے. Never should we involve other person's parents in any argument, accusations. اس لیے وہ بھی واپس کہے گا اپنے والدین کو تو تم دیکھو انہوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. ہمارے ایموشنل لیول جو ہے بہت ہائی ہوتا ہے. Never ever bring other person's parents in the argument because اس پہ ایسے ہی ہے کہ اپنے والدین کو پر لعنت دی جا رہی ہے. You're inviting criticism of your own parents. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو ابو داؤد کی حدیث ہے. And سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کے بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کرتے. اس میں جو والد ہے نا دونوں جینڈر اس میں آ جائیں گے ایون والدہ ہوئیں گی. اگر وہ غلام ہو اور ان کو آپ آزاد کروائیں تو then only you can repay them for what they have done for you. یہ ایک ایکسٹریم کیس میں آپ کر سکتے ہیں. ادروائز نیور
Can we ever repay our parents جو انہوں نے ہمارے اوپر خرچ کیا ہے, جو انہوں نے اپنا ٹائم, انرجیز, اپنے آپ سوچیں, اپنا زندگی بدل دیتے ہیں نا والدین اپنے بچوں کے لیے. عام ٹرینڈ کیا ہوتا ہے, چلڈرن پرائیورٹائز کیا کرتے ہیں, they start prioritizing their own family. اینڈ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے والدین کا ان کا اسٹیٹس ریلائز کرنا چاہیے اینڈ دین اسپینڈ آن دیم. اگلی حدیث جو بخاری کی حدیث ہے وہ دیکھتے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. 3 دفعہ انہوں نے ماں کا درجہ بتایا. اس نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ. So again we see in this hadith that the mother's status is of a higher rank than of the father's. Why? Because weakness upon weakness man was brought into this world, and the weakness the mother has gone through. Physical weakness, the mental weakness she goes through, the trauma she goes through in dealing with children, as well as emotionally. دیکھیں کتنا بیوٹیفل ہمارا دین ہے کہ ایکنالج کر رہا ہے the status of the mother. اچھا, اس میں ایک اور حدیث ہے جس میں مفہوم ہے کہ جب خدمت کی بات ہو رہی ہے کہ خدمت میں کرنا ہے تو کس طرح سے خدمت کی جائے گی, تو اس میں ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی ملتی ہے کہ نرمی سے اپنے والدین کے ساتھ رہیں. دوسرا کہ ان کا جو کھانا پینا ہے اس کا خیال رکھیں. اور تیسرا کہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں. مطلب آپ والدین کے حقوق تو دیں. Never think that I'm doing this all for my parents and that's fine. جو مرضی کر لوں I will be absolved. نہیں. The beautiful balance of our deen teaches us کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھنا ہے. اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ دونوں رو رہے تھے. So he's coming on one of the highest levels of good deeds and وہ ہجرت کے بیعت کے لیے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واپس جاؤ اور انہیں ہنساؤ اور جیسے کہ تم نے انہیں رلایا ہے. پرپس جو ہے ہماری is to understand how to improve ourselves, because remember an old man is twice a child. چیلنج ہے ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک بوڑھا انسان اس سے ڈبل ہو جاتا ہے, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. تو شاید اس لیے نانیاں دادیاں جو ہیں وہ بہت اچھا ان کا رشتہ بنتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ, اس لیے وہ ایک ہی لیول پہ آئے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے والدین کو دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ انہوں نے بہت ایک ایکٹیو لائف گزاری, تو سم ٹائمز اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیپٹ کہ ان کی ایج جو ہے کیچنگ اپ. بٹ ریمبر جسٹ لائک اینی مشینری وقت کے ساتھ اس کو سروسنگ چاہیے, اس لیے وہ اس کی پرزے جو ہیں وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں سائنز بھی دیکھنے اپنے والدین کے, ہاؤ دے آر فزیکلی گوئنگ ڈاؤن, اینڈ وہ جو ان کی فرسٹریشن جب وہ کوپ نہیں کرتے with the same energy جو when they were young, تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. we can help them and encourage them to live on. یہ جو ٹریپ ہے کہ ہم پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیں فرام لائف, یہ بھی درست نہیں ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو میں تو بڈھا ہو گیا ہوں فیلنگ ریڈنڈنٹ اینڈ وی ویٹ فار دا کینڈل ٹو بلو آؤٹ, یہ درست نہیں. اپنے آپ کو ورتھ لیس نہیں کرنا. ابھی بھی بہت کچھ ہے ہم میں,
plenty to contribute, plenty to teach others, plenty to pass on skills, cooking skills, gardening skills. جو بھی اندر ہمارے skills ہیں ان کو آخر تک استعمال کرنا چاہیے. Richard Carlson comments that the elderly have far more years of bad habits to overcome than youngsters. And why? Because دیکھیں ان کے پاس generous portions of time ہیں. And وہ کیا کرتے ہیں جو generous portions of time ہیں, they use it to gossip about people. And this is very wrong. And اس لیے اپنے آپ کو بہت ضروری ہے کہ we save ourselves with the ample جو فالتو ٹائم ہے ہمارے پاس, اس میں لوگوں کی برائیاں بالکل نہ کریں. یوتھ جو ہے نا اس کے تھوڑے دن ہیں, شارٹ ہوتا ہے. جو اولڈ ایج ہے میں جو years ہیں, they are short and the days are long. This is Panin who once said that in youth the days are short and the years are long, while in old age the years are short and the days long. So sometimes we see that neglect causes parents to behave inappropriately. Try and be in their shoes and try and understand کہ ان کے ساتھ ہم کیسے ایک ان کی جو زندگی گزری ہے ہم اپنی contribution اس میں کیسے کر سکتے ہیں. Regardless of age, human beings have an instinct need to be heard. Young hai ya old hai, we want to be heard. Have a heart. Ek dil se hear out your parents, give them time, talk about their memories, occasionally share with them, listen to their tales, don't get irritated. اب آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ایک قصہ ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہی جاننے والے ہیں. She had an elderly father living with her. And it was, as he was aging, he was getting very irritable. جو attendant رکھتی تھی وہ ان کے لیے تو وہ he would almost be beating him up. Then she would say he would lock up himself in the room. ان کو اندر نہیں آنے دیتے, اس کو attend سنتے نہیں تھے. And she didn't understand میں کروں کیا. کسی نے اسے mention کیا کہ کراچی میں ایک بہت اچھا she didn't want to say old home ہے but senior circle کے نام سے she mentioned کہ یہ ہے someone کے. تو first اس کا reaction تھا کہ نہیں کبھی بھی نہیں. And then eventually وہ گئی وہاں پر, دیکھا ماحول اچھا تھا. And انہوں نے اپنے والد سے بھی پوچھا, وہ گئے وہاں پر. کہتی میں بہت روئی جب میں نے ان کو داخل کیا. اس لیے دیکھیں ذمہ داری تو اولاد کی ہے خیال رکھنا, لیکن یہ exceptional circumstances تھے in which she could not physically handle. Goes, visits him every single day. She sits with him, talks with him, ان کے ساتھ رہتی ہے. He is so happy there. ان کے ایج کے لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, گارڈننگ کرتے ہیں, ان کے ماحول ایک بنا ہوا ہے جس میں وہ ان کا خیال رکھتے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سب کچھ پرووائڈ کرنا؟ جی یہ ہے. تو اسلام plays great importance that it should be the children doing all this. But having said that, at times it is not possible. So never be judgmental کہ آپ کہیں دیکھیں اس نے داخل کر دیا اپنے والد کو. And اب یہ حال ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اب آپ آ جائیں, گھر آ جائیں. He says, no, I'm so happy here. ایک very congenial environment ہے. So she is happy. She is kinder to her father. She's softer with her father and his needs are being met as well. So یہ جو ویسٹ کا ٹرینڈ ہے اولڈ ہوم کا, honestly speaking, I don't believe in it. ٹھیک ہے, بٹ اگر کوئی ایسا مشکل میں پڑ جائے جس میں اچھا ایسا انوائرمنٹ ہے تو آپ لوگ بھی سوچیں کہ کیا ہونا چاہیے. اینڈ دین انشاءاللہ ان the end آپ لوگ بتائیے گا مجھے. اگلی حدیث ہے narrated Hazrat Abdullah bin Dinar radiyallahu anhu that a Bedouin met Abdullah bin Umar radiyallahu anhu on the way to Makkah. Abdullah radiyallahu anhuma greeted him and mounted him upon the donkey on which he had been riding
and gave him the turban that he had on his head. عزت دی نا, ساتھ ان کو وہ ٹربن دیا, ڈونکی پہ بٹھایا. Ibn Dinar further reported, we said to him, may Allah do good to you, these Bedouins, and they are satisfied even with the meager things. Thereupon Abdullah radiallahu anhuma said, his father was loved dearly by Umar bin Khattab radiallahu anhu, and I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam saying, the finest act of goodness on the part of a son is to treat kindly the loved ones of his father. اس سے ہمیں جو ایکشن پوائنٹس رکھنے کہ ہمارے جو والدین کے دوست ہیں, جو ان سے وہ محبت کرتے تھے, ان کے رشتہ دار جن سے وہ محبت کرتے تھے, ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم, انرجی, اپنی جو فاسٹ پیسڈ ہماری زندگی ہے جس میں ہم we are constantly on the run, اس میں اپنے والدین کے لیے, ان کے دوستوں کے لیے, ان کے رشتہ داروں کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائم, میسج, فون کال ضرور نکال کے رکھیں. So the reflection point, action point is, okay, what can I do is pray for my parents, those who are living or those who have passed away. I'm sure آپ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں. بٹ کسی نہ کسی ان کے جو loved one ہے, reach out to him this week. آپ کی feelings, آپ کی emotions, I would love to hear what you're going through right now. جی فائزہ. دیکھیں, آپ نے ایک بات کی تھی وہ سینئر سرکل والی, تو وہ میرے سب سے زیادہ دماغ میں رہ گئی. دیکھیں, ایسا ہے کہ اس میں اگر ہم لوگ کئی دن تک نہ جائیں ماں باپ کے پاس, وہ بہت غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ اس میں دوسرا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں, ان کو نیگلیکٹ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ڈیلی بیسس پہ, آلٹرنیٹ ڈیز پہ جا کے خبر لے رہے ہیں, اور کوئی ایسا ریزن ہے گھر میں جو نہیں کر پا رہے ہیں ان کو ساتھ نہیں, تو دیٹس ناٹ لائک ایسی اتنی غلط بات نہیں ہے. لیکن ہاں, چھوڑ دینا بہت عرصے کے لیے یا بہت روڈ ہو جانا, وہ چیز بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے. پھر بالکل صحیح ہے. ٹو ابینڈن یور پیرنٹس, کال کرے ضرور اگر شہر میں نہیں ہے, مطلب رابطہ رکھنا ہے ہر حالت میں ان کے ساتھ اور ان کے اٹینڈنٹس کے ساتھ بھی. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. تنویر, جب آپ کسی بڑے کو کے ساتھ کوئی اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کسی ہوم میں رکھوا لیں, تو آپ کو ان سے بات پہلے کر کے ان کی رضا ضرور لینی چاہیے. Absolutely. لوگ اپنے بڑوں کو کہتے ہیں کہ یہ گھر ان کا ہے, تو وہ بہت پیارا لگتا دینا, ہے. جی وہ رسپیکٹ دینا بہت اور دل سے بہت ضروری ہے. ورنہ لوگ تو اپنے آپ اپنی انا میں کنزیوم ہو جاتے ہیں کہ بالکل ہمارا بالکل 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 بالکل. چلیں, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. آج بہت دعا کریے گا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اپنے والدین کے لیے, اپنی اولاد, ایکسٹینڈڈ اولاد کے لیے بھی جو آگے کی جنریشنز میں آئے گی, اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پہ رکھے ہمیشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.